شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر عرفات اور آج ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کے ابلتے ہوئے آتش فشاں کے اوپر۔ دیکھیں، مشرق وسطیٰ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے، ایک خطرے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک ایسے آتش فشاں کے منظر پیش کر رہا ہے جس کا لاوا اب پھٹنے کو تیار ہے۔ امریکہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ کے اندر ایرانی اہداف کو 85 سے زیادہ ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ نے یہ کارروائی اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت اور متعدد 30 سے زیادہ فوجیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس کے رد عمل کے طور پر ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے جو صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا وہ بظاہر زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ اس اعلان کے اندر صدر جو بائیڈن نے ایران کو 2 دن کی وارننگ دی تھی، اور صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم ان 2 دنوں کے اندر ایران کو نشانہ بنائیں گے۔ اس دھمکی کے اندر منفرد بات یہ تھی کہ امریکہ نے براہ راست ایران کو نشانہ بنانے کی بات کی تھی۔ یہ بات امریکہ نے تاریخ کے اندر پہلی دفعہ نہیں کی۔ شاہ رضا پہلوی کے تختہ الٹے جانے کے بعد سے لے کر اسلامی انقلاب جب سے شروع ہوتا ہے، امریکہ نے متعدد بار ایران کو فوجی کارروائی کی دھمکی دی اور اس کی کوشش بھی کی۔ امریکہ نے بعض اوقات اپنی فوجیں بھی روانہ کی جو خلیج فارس کے اندر موجود رہیں۔ امریکی فوجوں کا اور ایرانی فوجوں کا آمنا سامنا ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی جھڑپوں کی شکل اختیار نہیں کی۔ لیکن جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو حماس اور اسرائیل کا جو تنازع شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو آپس میں کشیدگی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب امریکہ دیکھیں، امریکہ نے کہ اردن کے اندر ایک فوجی اڈے کے اوپر ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے۔ اس ڈرون حملے کے اندر امریکہ کے 3 فوجی ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عراق، شام اور اس مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ایریاز کے اندر ایرانی جو ملیٹنٹ گروپ ہیں، ایران نواز جو عسکری تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری تھا۔ لیکن امریکہ کا اتنا بڑا جانی اور مالی نقصان اس سے پہلے کسی بھی حملے میں نہیں ہوا تھا، اور یہ جو امریکی فوجی اڈوں کے اوپر حملے تھے وہ ان ممالک کے اندر ہو رہے تھے جو آلریڈی جو پہلے ہی بد امنی کا شکار تھے، لہٰذا امریکہ نے اس کے اوپر کوئی بھی خاص رد عمل دینے سے گریز کیا تھا۔ لیکن اس بار امریکہ کے ایک بڑے مضبوط فوجی اڈے کے اوپر حملہ ہوا، یہ جارڈن یعنی کہ اردن جو ایک آزاد اور خود مختار ملک اور پرامن ملک ہے، اس کے اندر امریکی جو فوج اڈا ہے اسے نشانہ بنایا گیا، اور اس میں فوجی اڈے کو شدید ترین نقصان پہنچا۔ اس سے پہلے بھی ایران، عراق کے شام اور یہ جو لبنان کے سرحدی علاقوں کے اندر بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے امریکی اہداف کو اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنا چکا تھا۔ لیکن امریکہ کے لیے نے اس وقت یہ سمجھا کہ اب شاید ایران نے جو ریڈ لائن ہے وہ کراس کر لی ہے، جس کے جواب میں امریکہ کے جو صدر جو بائیڈن ہیں انہوں نے ایک جذباتی بیان دیا کہ 2 دن کے اندر ہم ایران کے خلاف کارروائی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسانی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم خلیج فارس کو امریکی فوج کا قبرستان بنا دیں گے، ہم اس خلیج فارس کو ایک فوجی قبرستان کے اندر بدل دیں گے، اور ہم کسی بھی کارروائی سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں مزید اپنی جو ٹیم ہے، کابینہ ہے، جو دفاعی ماہرین ہے، ان کے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہے۔ اس مشاورت کے بعد امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے ایک سٹیپ، اور یہ امریکہ پھر یکدم سے ایک کارروائی کا آغاز کرتا ہے۔ امریکہ نے عراق کے اندر اور شام کے اندر اس کارروائی کے نتیجے میں اس جو امریکی فوج کے اوپر حملہ ہو اس کے رد عمل میں انہوں نے شام کے اندر اور عراق کے اندر ایران سے منسلک ملیشیا کو، عسکری تنظیموں کو نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں عراق کے اندر جو ایران نواز ملیشیا ہے انہوں نے جوابی طور پر پھر امریکی جو فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر میزائل داغے ہیں، اور تب سے لے کر اب گزشتہ سب سے لے کر اب تک یہ جو جھڑپیں ہیں ان کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اب ایک باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ ایران نے فوری طور پر تو اس کے اوپر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا،
لیکن اس کے اندر ایک بڑی ہی عجیب بات بھی ہے۔ امریکہ نے 125 قسم کا جو اسلحہ ہے وہ ان حملوں کے اندر استعمال کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ نے اس کارروائی کے اندر تباہ کن بمبار طیارے، ڈرون طیارے، F-16 سمیت مزید کئی قسم کے ملٹیپل جو رول کے طیارے ہیں جنگی، انہیں استعمال کیا۔ امریکہ نے طویل اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے انتہائی تباہ کن جو اسلحہ ہے وہ بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو اکثریت ہے شہادتوں کی وہ عام شہریوں کی ہے۔ شام اور عراق کے اندر امریکی فوج کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے اندر جو شامی اور عراقی شہری شہید ہوئے ہیں، اس میں ابھی تک ایران کا کوئی عہدیدار، ایران کا کوئی نمائندہ، ایران کا کوئی فوجی یا جنرل نہیں مارا گیا۔ دیکھیں، ایران کو اس کارروائی کا پہلے سے ہی اندازہ تھا اور اسے پتہ چل چکا تھا کہ امریکہ شام اور عراق کے اندر کارروائیاں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا 2 دن پہلے ایران نے ہنگامی طور پر شام سے اپنی تمام فوجی جو سینئر جنرل تھے، اپنی تمام سینئر فوجی قیادت کو ہنگامی طور پر نکال لیا تھا اور انہیں ایران منتقل کر دیا تھا۔ یعنی کہ ایران کو شاید پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کارروائی ہونے والی ہے یا ہم کارروائی کرنے والے ہیں، تو ایران نے اس کے لیے کچھ اسباب اور سدباب کر لیا ہوا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ اور ایران مختلف چھوٹے ممالک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، جس سے امریکہ اور ایران کا نقصان کم ہوتا ہے، اور جو وہاں کے وہ ممالک ہیں جیسے کہ شام ہو گیا، یمن ہو گیا، لبنان ہو گیا، فلسطین اور عراق وغیرہ، ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ در بدر ہیں، شہر کے اور شہروں کے شہر جو ہیں وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، وہاں پینے کو پانی نہیں، خوراک نہیں ہے، لیکن امریکہ اور ایران کی جو انا اور ضد ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کے بہت سے دانشوروں کے نزدیک اور خود امریکی دانشوروں نے کہا ہے کہ ابھی مزید جنگیں ہونا باقی ہیں۔ یہ تو ایک انٹروڈکشن ہے، یہ تو ایک تعارف ہے، ابھی مزید تباہی ہونا باقی ہے۔ اور اس چیز کو اگر دیکھا جائے، دیکھیں ابھی مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر چین اور روس کے جو ان کی دلچسپی ہے، جو ان کے مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایران اور امریکہ کا جو براہ راست تصادم ہے وہ اس تنازع کے ایک آخری جو سٹیج ہے، آخری میدان لگے گا، اس کے اندر امریکہ اور ایران آپس میں براہ راست جو ہے وہ ان کا تصادم ہو سکتا ہے۔ لیکن امریکہ اسے ہر صورت ٹالنے کی کوشش اس لیے بھی کرے گا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ براہ راست تصادم کرتا ہے تو پھر امریکہ کو جتنی قسم کی معدنیات وہ مشرق وسطیٰ سے حاصل کرتا ہے، تیل، گیس وغیرہ، ان سب کی سپلائی رک جائے گی، اور امریکہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہو جائے یا اس کی سپلائی رک جائے۔ غزہ سے ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ غزہ میں خان یونس کے علاقے کے اندر اسرائیلی فوج کا جو جانی نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اسرائیل نے ایک اور بھی منصوبہ جو ہے مصر کے ساتھ مل کر شیئر کیا ہے، اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ مصر کا کردار جو 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر فلسطین اور اسرائیل تنازع کو لے کر پچھلا بھی اگر ماضی دیکھا جائے تو اسرائیل کا جو مصر کا کردار ہے وہ برادر اسلامی ملک ہونے کے باوجود بڑا شرمناک رہا ہے۔ اب اسرائیل نے جو مصر کے ساتھ ہے، مصر کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ایک منصوبہ شیئر کیا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے اب رفح، دیکھیں رفح وہ علاقہ ہے جو پرامن تھا، یہاں سے ساری کراسنگ ہوتی ہے، یہاں سے امداد جاتی ہے، اور غزہ کو واحد زمینی راستہ ہے جہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے امداد پہنچتی ہے۔ لاکھوں فلسطینی جب اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہوئے ہیں تو انہوں نے رفح کے علاقے کے اندر پناہ لی۔ اب اسرائیلی فوج چاہتی ہے، اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ رفح کے علاقے کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، اور وہاں بھی ایک بڑے فوجی آپریشن کا منصوبہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ مصر کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، مصر کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کر دیا ہے منصوبہ، اور مصر کی طرف سے اسرائیل کو ابھی تک روکنے کی کوئی ایسی کوشش سامنے نہیں آ سکی، اور یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا، بزرگوں کا، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کا کوئی دکھ اور کوئی ادراک نہیں ہے ان کی مصیبتوں کا۔ دیکھیں، اس کے آج تک جو غزہ کے اندر امن کی کوششیں، اس میں سب سے زیادہ کردار قطر کا رہا ہے، اور جو پہلے بھی جنگ بندی امن معاہدہ ہوا تھا عارضی، اس کے اندر بھی سارا کردار قطر کا تھا۔ مصر نے ایسی کوئی مدد خاص
کرنے کی کوشش نہیں کی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ خان یونس کے علاقے کے اندر اس وقت جو ہے اسرائیلی فوج اور حماس کے مجاہدین کے درمیان فیس ٹو فیس بڑی شدید قسم کی جو لڑائی ہے وہ جاری ہے، جس میں مزید اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، اور اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ جو خان یونس کا علاقہ ہے اس کے اندر بہت سے پوائنٹس کے اوپر گلی کوچوں کے اندر حماس نے اپنے سنائپر تعینات کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسرائیلی فوج ہے اسے بہت شدید مشکلات اور مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج گلیوں کے اندر آپریشن کے دوران پیٹرولنگ نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، سنائپر بڑی آسانی کے ساتھ انہیں نشانہ بنا لیتے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے، اسرائیلی حکومت نے اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو پچھلے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے ان پر جو حماس ہے وہ دوبارہ قابض ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو حزب اللہ کی جانب سے مسلسل اسرائیل کے جو سرحدی علاقے ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، حزب اللہ نے ایک بار پھر اسرائیلی چھاؤنیوں کو اور جو گیس کے پلانٹ ہے انہیں نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد اسرائیل کے جو سرحدی علاقے اور گیس کا پلانٹ ہے اسے آگ کے شعلے بلند ہوئے دیکھیں گے اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کم نہیں ہو رہی، اور لیکن اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ دیکھیں امریکہ تو چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت اس تنازع کا خاتمہ اور وہ دوبارہ سے عربوں کے ساتھ اپنی تجارت کو جاری رکھ سکے، لیکن اسرائیل اس امن کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ ریڈ سی کی جو صورتحال بحیرہ احمر کی وہ بھی بتدریج تشویشناک ہے، اور یمنی حوثیوں کی طرف سے امریکن اور برطانوی جو جہاز ہیں فوجی انہیں نشانہ بنانے کی اطلاعات ہیں، جس میں 2 سے 3 برطانوی جہازوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ جواب میں امریکہ نے یمن کے بہت سے علاقوں کے اوپر سٹرائکس کی ہیں، لیکن ان تمام کارروائیوں کے باوجود یمنی حوثیوں کو نقصان نہیں پہنچ چکا، ان کی صلاحیت ویسی ہے اور وہ ابھی تک بھی اسی طرح بحیرہ احمر ریڈ سی کی مکمل ناکہ بندی کیے ہوئے ہیں، جبکہ جو کچھ علاقوں کو خالی کر کے جو امریکی اور برطانوی فوج ہے وہ پیچھے ہٹی ہے، اور جو یمنی حوثی ہیں ان کی پیش قدمی جاری ہے، ان کی کارروائیاں جاری ہیں، اور مڈل ایسٹ کے اندر کسی قسم کا جو بہت جلد امن قائم ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے یہ تنازع پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔